الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ آن لائن تجارت کے جو جدید وسائل کے ذریعے طریقے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ گفتگو اور بول چال کا ہے، زبان سے ایجاب و قبول کی صراحت کا ہے، اور دوسرا طریقہ تحریر کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں شرعی لحاظ سے جو ہمیں قرآن حدیث سے رہنمائی ملتی ہے اس کا بیان کیا تھا۔ ایسے ہی فقہاء نے اپنے اجتہادات میں اس سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ جیسا کہ کل ہم نے تحریر پر اعتماد کرنے کے سلسلے میں قرآن کی آیات اور کچھ احادیث بھی پیش کی ہیں، ایسے ہی فقہاء کے اقوال، جن میں سے خاص کر صاحب ہدایہ کا قول، جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ الکتابۃ کالخطاب وکذالک الارسال، اس میں انہوں نے کتابت یہ کلام کے مقام قرار دی ہے۔ ایسے ہی قاصد کو بھیجنا یہ بھی ایسے ہے جیسے کہ آدمی خود کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء میں سے امام خطیب شربینی کا قول، جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو پیغام بھیجتا ہے اور وہ پیغام کسی کو پہنچ جائے اس طرح کہ وہ بیع کرنے والے یعنی بائع سے دور ہو اور اسے قبول کر لے تو وہ بیع صحیح ہوتی ہے جیسے کتابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو تحریر لکھے تو تحریر دوسرے فریق تک پہنچ جائے اور اسے قبول کر لے تو وہ صحیح ہوتی ہے، ویسے ہی کسی کا پیغام پہنچ جائے تو اس کے مرسل الیہ کے قبول کرنے پر وہ بیع بھی ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ اس سے وہ بالاولیٰ ٹھیک ہوگی۔ یہ ان کا بیان ہے۔ ایسے ہی ہم نے ایک امام بہوتی کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی دونوں چیزیں یہ ذکر کی ہیں کہ کسی غیب شخص کو کوئی پیغام پہنچ جائے یا اس کو تحریر پہنچ جائے تو جب کسی کو تحریر پہنچے یا پیغام پہنچے تو یہ یعنی اس کا ایجاب ہے، اور مرسل علیہ اس کو قبول کر لے تو یہ جو ہے وہ بیع صحیح ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ پیغام کی صورت یا تحریر کی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی آفر پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے پیغام میں بیع دیتا ہے، آفر کرتا ہے، ایجاب کرتا ہے، تو مشتری اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ بیع اس کے لیے صحیح ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کا بیان کیا ہے کہ یہ جو آن لائن تجارت ہوتی ہے اس کے لیے اسی طرح ہی شرعی قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری ہے جس طرح عام خرید و فروخت میں ہوتی ہے۔ عام خرید و فروخت کے لیے بھی کچھ اصول ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، ان کی روشنی میں ہی عمومی طور پر خرید و فروخت ہوتی ہے، اور ایسی خرید و فروخت کو ہی ہم جائز بیع یا خرید و فروخت کہتے ہیں۔ تو
آن لائن تجارت میں بھی ان قواعد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جیسے ان قواعد میں ہم نے کل کچھ قاعدے ذکر کیے بھی تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ اس ایجاب و قبول جو ہے وہ سرحد کے ساتھ ہو. مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ایجاب و قبول میں یعنی دونوں طرف سے فریقین کی طرف سے صراحت ہونی چاہیے، یعنی جس میں ان کی جو ہے وہ رضامندی معلوم ہو، اس انداز سے بات ہو، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ بھی قانونی ہو، معروف ہو. خاص کر کیونکہ یہ بات تحریر کی ہو رہی تھی، اس میں دونوں اطراف سے اپنا جو ہے وہ پورا تعارف، ان مرسل علیہ کا پورا تعارف، اور ایسے ہی جو مرسل ہے وہ بھی اپنا تعارف کرائے. یعنی فریقین کی شخصیت جو ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، تاکہ اس میں کوئی غرر دھوکے کا امکان نہ رہے، اور اس کے نتیجے میں بعد میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا سامنے نہ آئے. اور اس کے بعد یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کی جو ہے وہ مجلس ایک ہو، یعنی مجلس عقد کا اتحاد، یہ بھی اسی میں ہونا چاہیے. مجلس عقد جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے لفظ عام طور پر ایجاب و قبول استعمال ہوتا ہے. یعنی جو بائع ہے وہ اپنی طرف سے کسی چیز کے بیچنے کی پیشکش کرتا ہے، آفر کرتا ہے، دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے. کیونکہ جب تک ایجاب و قبول نہ ہو تو کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکتا، خرید و فروخت بھی یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول مکمل ہونا چاہیے، اور ایسے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے جو واضح ہوں، ان میں ابہام نہ ہو، اور ان کی وہ رضامندی پر دلالت کرتے ہوں. اگر کوئی آدمی یعنی گفتگو کے ذریعے سے کسی سے بیع کرتا ہے تو اس میں ایجاب اور قبول یہ ایک مجلس میں ہوں، یعنی ایک مجلس میں اس طرح ہوں کہ جس آدمی کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے اس کی طرف سے مجلس عقد اسی وقت ہوگی جب دوسرے کو یہ پیغام پہنچے گا یا تحریر پہنچے گی، اور دوسرا اس کو قبول کر لے گا، اس کا جواب دے گا. اگر اس نے زبانی بول کر جواب دینا ہے تو پھر مجلس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی وقفہ یا کوئی غیر متعلقہ کوئی گفتگو جس سے ایجاب سے اس کا تعلق کٹ جائے، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو گفتگو میں جو قبول ہے وہ ایجاب کے ساتھ ہی ہو، یعنی الگ نہ ہو. تو یہ مجلس عقد کا متحد ہونا یا قبول کا ایجاب کے ساتھ متصل ہونا یہ کہلائے گا. لیکن تحریری صورت میں جو ہے وہ اس میں گنجائش ہے. کچھ تحریری صورت میں گنجائش اس طرح کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک تحریر لکھتا ہے، اس میں وہ کسی چیز کے بیچنے کی پیشکش کرتا ہے، کوئی آفر دیتا ہے، تو اس کے لیے ساری وہ اپنی چیز کی صفات بھی بیان کر دیتا ہے، قیمت، اور اس میں لینے کی جگہ، فون نمبر وغیرہ، یہ جو مطلوبہ معلومات ہوتی ہیں وہ دے دیتا ہے. لیکن جو مشتری ہے، خریدار ہے، اس کے لیے اس میں فوری قبول نہیں ہوتا. تحریر کے اندر جو ہے وہ ذرا اس میں وسعت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا جو ہے وہ ایجاب ہے، یعنی دوسرے کو وہ آفر کرتا ہے تحریری طور پر، تو دوسرا جو ہے وہ پھر اس کا جب تک جواب نہیں دیتا اس وقت تک یہ اس کی بیع جو ہے مکمل نہیں ہوگی، اس کا قبول یہ معتبر نہیں ہوگا.
اور جو خریدار ہے اس کا قبول یہ معتبر کیسے ہوگا؟ کیونکہ بات یہ چل رہی ہے تحریر کی، تحریر میں تو فوری کسی کو کوئی ہاں نہ نہیں کہہ سکتا ہے، تحریر جائے گی تو پھر ہی ہوگا نا، اس میں باقاعدہ جو ہے قبول کا کوئی اعلان یا اس کی طرف سے کوئی تحریر، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ وہ اختیار کرے جس کے ذریعے سے جو بائع ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے قبول کر لیا ہے، یعنی کسی طریقے سے جب اس کو پتہ چلے گا تو پھر یہ قبول ہوگا نا۔ اگر اسے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے قبول کر لیا ہے تو اس کا قبول یہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ زبانی طور پر تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک آدمی نے بات کی، دوسرے نے اپنی زبان سے ہاں نہ کر دی، بات ختم ہوگی۔ لیکن یہاں جو ہے کوئی زبانی گفتگو نہیں ہے، صرف تحریر ہے، تو تحریر میں تو قبول اسی وقت ہوگا جب اس کی تحریر وہ بائع تک پہنچے گی، بائع کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس نے قبول کر لیا ہے، وہ اس کی تحریر کا جواب کسی بھی طریقے سے دے، اپنے قبول کا جو ہے اعلان کر دے، یا قبول جو ہے اس کو تحریری صورت میں اس کی طرف بھیج دے، یا اس بائع کے علم میں یہ بات آ جائے تفصیل سے کہ فلاں آدمی نے اس آفر کو قبول کر لیا ہے، تو پھر اس کا قبول یہ معتبر ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ پہلے فریق کو اس کا پتہ ہی نہیں، دوسرے کو آفر کا تو پتہ چل گیا نا کہ اس نے آفر کر دی ہے، لیکن اس کے قبول کا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کے علم میں نہیں آتا، اس وقت تک اس کے قبول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اسے جو ہے وہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، اور ایسے ذریعے سے اپنا قبول اسے ارسال کرنا چاہیے کہ اسے پتہ چل جائے کہ واقعی فلاں آدمی نے یہ چیز خرید لی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی آفر کی اور جو مشتری ہے اس کا قبول اس تک نہیں پہنچا، اور اس نے خواہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کوشش کی کہ اپنا قبول بھیجے لیکن اس تک نہیں پہنچا، اسے اس میں رجوع کا اختیار ہے، کیونکہ جو بائع ہے ابھی اس تک قبول نہیں پہنچا، اسے نہیں پتہ چلا کہ یہ میری چیز بھیگی یا نہیں بھیگی، اس لیے قبول کرنے والا وہ جب تک اس کی طرف سے قبول بائع کی طرف نہیں پہنچتا اس وقت تک یہ رجوع کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اگر چاہے تو وہ چیز خرید لے، اگر چاہے تو وہ اپنے قبول سے رجوع کر لے، اسے اختیار ہوگا۔ لیکن یہ اختیار جو ہے وہ بائع کو نہیں ہے، بائع کو اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ بائع نے جو ہے وہ آفر کر دی، اور اس کے بعد جو مشتری ہے اس نے قبول کر لیا، تو قبول کرنے کے بعد اور یہ بات اس کے علم میں بھی آ جاتی ہے، بائع کے علم میں، تو پھر وہ کہے کہ میں اپنی آفر سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ اس کی آفر جو تھی وہ مشتری تک پہنچ چکی تھی، مشتری نے قبول کر لیا ہے، اس کے بعد اس سے رجوع کا اختیار نہیں۔ لیکن جو مشتری ہے، مشتری نے قبول کیا لیکن اس کا یہ قبول جو ہے وہ بائع تک نہیں پہنچا، اس کے علم میں نہیں آیا، اس لیے اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو اس سے رجوع کر لے، چاہے تو اس قبول کو باقی رکھے، اور وہ چیز جو بائع کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے وہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی ایجاب و قبول جو ہے وہ اس طرح مکمل ہوں گے۔ اور آن لائن کیونکہ معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ایک شخص جس نے آفر کی ہے اس کی یہ آفر جو ہے وہ یہ باقی رہتی ہے، اس کا ایجاب جو ہے وہ باقی رہتا ہے جب تک کہ دوسرا شخص اس کو قبول نہیں کر لیتا۔ لیکن اگر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر ایک ہی مجلس میں جس میں بات ہو رہی ہے اسی مجلس میں ایجاب و قبول دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تحریر کے اندر یا اس طرح جو آدمی کسی کو آن لائن آفر کرتا ہے تو اس میں کچھ گنجائش ہے، یعنی ایجاب کی جو ہے وہ گنجائش ہے، ایجاب اس کا باقی رہتا ہے جب تک دوسرا اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر وسعت ہوگی۔
باقی جو ہے وہ اس کے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایجاب و قبول ہے نا، اس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ رضامندی اس طرح کہ جو چیزیں آپس میں انہوں نے طے کر لی ہیں ان پر دونوں کا اتفاق ہو، فریقین کا اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی چیز پر فریقین کا اتفاق نہیں ہوتا تو یہ ایجاب و قبول یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول مکمل پھر ہی ہوگا نا کہ ایک آدمی نے ایک چیز کی آفر کی ہے اور اس نے اپنی کچھ شرائط بیان کی ہیں اور دوسرے نے ان شرائط کو قبول کر لیا ہے، جیسے پیش کی گئی ویسے قبول کر لیا، دونوں کا شرائط پر اتفاق ہو گیا، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ حقیقت میں باہمی اتفاق ہے، رضامندی ہے، جس کے بعد پھر ان کا یہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ ان کا مکمل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے اعلان یا تشہیر، ایک ہے باقاعدہ بیچنے کے لیے کسی چیز کی آفر، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے صرف کوئی آدمی اشتہار دے دیتا ہے، صرف اشتہار دینا یہ کافی نہیں ہے، اپنی چیز کی مشہوری کے لیے صرف اشتہار دے دیا جائے اور اسی کو صفات بیان کر دی جائیں تو یہ ایک تعارف کے لیے ہوتا ہے، بس اوقات صرف ایک چیز کا تعارف ہوتا ہے۔ حقیقی آفر وہ ہوتی ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی مثلا قیمت ہے، تو اس لیے جو آدمی لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ آفر یا ایجاب اس طریقے سے ہوگا، یعنی آفر و ایجاب میں باقاعدہ یہ صراحت ہونی چاہیے نا کہ آدمی یہ چیز بیچ رہا ہے اور اس میں وہ صفات بھی بیان کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قیمت بیان کرے گا، اس کے اسلوب سے، انداز سے یہ بات واضح ہو رہی ہوگی کہ یہ آدمی بیچنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی شخص اس کو قبول کر لے گا تو یہ بیع ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف ایک اشتہار ہی ہے چیز کا تو یہ ایجاب کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے آن لائن کاروبار، یہ کسی ویب سائٹ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ویب سائٹ اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور ویب سائٹ بھی بلکہ ایسی ضروری ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس جو معتبر ہوتا ہے نا اس کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی جعل سازی نہ ہو سکے۔ بعض دفعہ لوگ اس طریقے سے بھی ویب سائٹ بناتے ہیں کہ اس میں 2 نمبر کام ہو سکتا ہے، جعل سازی ہو سکتی ہے، چوری کا امکان ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کو ہیک کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کاروبار کی کیونکہ بنیاد ویب سائٹ پر ہوتی ہے اور ویب سائٹ ایسی معتبر ہونی چاہیے سافٹ ویئر ہاؤس سے بنائی گئی ہو جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور یہ صحیح جو ویب سائٹ ہے یہ کون بنائے گا؟ یہ کوئی ادارہ، کمپنی، بیچنے والا ہی بنائے گا۔ جس نے اپنی کوئی چیز بیچنی ہے، کسی چیز کی آفر کرنی ہے، وہی بنائے گا۔ قابل اعتماد کوئی ویب سائٹ بنائے گا جس پر دوسرے لوگ اعتماد کر سکیں، اور وہ لوگ جو خاص کر آرڈر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں۔ کسی کمپنی کے اندر ایسے ذمہ دار لوگ یہ ویب سائٹ تیار کرواتے ہیں قابل اعتماد، جو باقاعدہ کسی کے آرڈر کو وہ قبول کرتے ہیں، سامان کی قیمت طے کرتے ہیں اور باقی اس کے اخراجات اور لین دین کے تمام معاملات ان کے ذریعے سے طے پاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ویب سائٹ بنائیں گے، لیکن ویب سائٹ جو ہے جس میں کسی نے کاروبار کرنا ہے، ویب سائٹ وہ بنائے گا اپنی ایسی قابل اعتماد جس میں چوری کے امکان نہیں، جس نے چیز بیچنی ہے، کوئی وہ فرد ہو یا کوئی کمپنی ہو یا کوئی ادارہ ہو، اور جو خریدار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی یعنی وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی اس نے بھی اپنے نیٹ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہی اس ویب سائٹ میں داخل ہو کے اپنی مطلوبہ چیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ کمپنی یا یہ ادارہ یا یہ جو بائی ہے، سامان کی بیچنے کی آفر کرنے والا شخص یا کوئی ادارہ یا کمپنی، ان کا کاروبار کیسا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسے چاہیے نا کہ یہ جو کمپنی
ایک چیز بیچنے کی آفر کر رہی ہے تو کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیزوں کی فروخت تو نہیں ہے جو چیزیں حرام ہیں؟ کیونکہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت یہ ناجائز ہے. یہ عام خرید و فروخت بھی ناجائز ہے تو آن لائن بھی ناجائز ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کسی کمپنی سے آن لائن تجارت شروع کر دے اور وہ کمپنی جو ہے وہ ایسی چیزیں تیار کر رہی ہے جو حرام چیزیں ہیں. حرام چیزوں میں مثلا شراب کی تیار کر رہی ہے، شراب تیار کرتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی گوشت تیار کرتی ہے، یا کوئی ایسی کھانے والی چیزیں جن کے اندر نشہ ہے، یا کوئی ایسی ادویات ہیں جن کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، یا منشیات باقاعدہ وہ تیار کرتی ہیں. یعنی حرام چیزیں، یا تو وہ فی ذاتی ہی چیزیں حرام ہیں یا ان میں حرام کی ملاوٹ ہے. ایسی چیزیں اگر تیار کرتی ہیں کوئی کمپنیاں یا ادارے تو ان سے بھی تجارت نہیں ہو سکتی. عام جو تجارت ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو آن لائن تجارت کے لیے بھی شرعی ضابطے وہی ہیں جو عام تجارت کے ہیں. اس کے بارے میں کئی نصوص موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو حرام تھیں ان کی بیع کو بھی آپ نے حرام کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حضرت جابر کی روایت ہے، ان اللہ و رسولہ حرم بیع المیتۃ آگے والدم والخنزیر والاسنام، ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام. اس طرح یہ روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بیع، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام کرا. چیزیں حرام ہیں ان کی بیع بھی حرام ہوگی، اگرچہ ان کا جو ہے کچھ استعمال ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال ہو سکتا ہے، اور ان میں مثال کے طور پر مردار ہے، مردار کی کھال استعمال ہو سکتی ہے، یا کچھ اہل علم کے نزدیک کچھ اور چیزیں استعمال تو ہو سکتی ہیں لیکن بیع حرام ہے. تو بہرحال اس کے لیے جہاں بیع کی حرمت ہے وہاں استثناء اسی چیز کا ہوگا جس کا استثناء باقاعدہ شرعی دلیل سے ہوتا ہے. جیسے مردار سے کھال کا استثناء ہو گیا، اسی طرح مردار سے جو ہے مچھلی کا استثناء ہو گیا، اسی طرح یہ جس کو ہم ٹڈی دل کہتے ہیں اس کا استثناء ہو گیا، مکڑی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کا استثناء ہو گیا. یعنی اصل جو چیزیں حرام ہیں ان کی بیع بھی حرام ہے. تو اس لیے جس ویب سائٹ پر کوئی کام حرام چیزوں کا ہوتا ہے ان سے بیع کرنا بھی جو ہے یہ بھی ناجائز ہے. دوسرا اس میں یہ بھی چیز جو ہے ملحوظ رکھنی اس میں ضروری ہے کہ جو چیزیں وہ بیچتے ہیں ان کے اندر جو منافع ہے وہ کچھ جائز ہی ہونا چاہیے، ناجائز منافع نہ ہو اس کے اندر. یعنی اس میں کوئی نفع، کوئی منفعت یا منافع جائز ہوں شرعی طور پر، یعنی ان کو حرام نہ کیا گیا ہو یا وہ حرام کا ذریعہ نہ بن رہے ہوں، جائز منافع ہونے چاہیے. جیسا کہ آج کل جو ہے وہ کئی سی ڈیز یا کیسٹیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مثلا قرآن کی تلاوت ہے، یا کوئی تقاریر ہیں، یا کوئی دینی پروگرام ہیں، تو ان کی خرید و فروخت ٹھیک ہوگی. ان چیزوں کی خرید و فروخت ٹھیک ہے، یا مباح بھی ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہو گئے. یعنی ایسی کوئی چیز جس کی منفعت، جس سے فائدہ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ جائز مباح ہو. لیکن اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ ایسی چیزیں بیچ رہی ہے جس کی منفعت، جن کی منفعت فی ذاتی وہ چیزیں تو ناجائز نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو منفعت ہے وہ جائز نہیں ہوتی، ناجائز ہوتی ہے، پھر بھی یہ کاروبار ناجائز ہوگا، جائز نہیں ہوگا. ایسی چیزیں جن کی منفعت جائز نہیں ہوتی، ان میں ایسی کیسٹیں سی ڈی ہو سکتی ہیں نا کہ جن میں مثلا گانے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، تو یہ کیسٹیں یا سی ڈی فی ذات ہی تو کوئی حرام نہیں، کیونکہ اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا استعمال ہو تو پھر ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دین کی نشر و اشاعت میں یہ معاون اور ممد ہیں. لیکن اگر انہی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ناجائز ہو جائے، ان کا منافع اور ان کی منفعت جو ہے وہ
حلال نہ ہو، ناجائز ہو، تو پھر یہ کاروبار پھر ناجائز ہوگا۔ عام حالات میں یہ ناجائز ہے، تو آن لائن تجارت میں بھی اس طرح کی چیزیں یہ ناجائز ہوں گی، کیونکہ یہ ذریعہ ہے۔ اسلام کے اندر جیسے ہم نے پڑھا ہے، سد و ذرائع باقاعدہ ایک مستقل یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، اور شریعت کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ شارع ایسے ذرائع سے روکتا ہے جو ذرائع حرام کی طرف یا برائی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اس لیے سد و ذرائع کے تحت ایسی چیزیں جو برائی کا، بے حیائی کا، فسادی اور خراب کا ذریعہ بنتی ہیں، ایسی چیزوں کی بیع جس جگہ پہ ہوتی ہے، جس ویب سائٹ پر ہوتی ہے، جس یعنی تجارتی یا خرید و فروخت کی کمپنی یا ادارے میں ہوتی ہے، اس سے پھر یہ کاروبار کرنا یہ ناجائز ہوگا۔ اور وہ قاعدے ضابطے جو اس تجارت میں یا خرید و فروخت میں ملحوظ رکھنے ضروری ہیں، ان میں ایک قاعدہ جو ہے وہ قبضے کا بھی ہے۔ قبضہ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو قبضہ میں لینے سے پہلے آگے فروخت کر دینا۔ کسی کے پاس چیز ہے نہیں، قبضے سے پہلے فروخت کر دے۔ عام خرید و فروخت کے اندر بھی یہ جائز نہیں کہ کوئی شخص ایسی چیز کسی کو بیچ دے جو اسے قبضے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام کی یہ روایت ہے، سنن کی روایت حکیم بن حزام کی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک چیز مجھ سے خریدتا ہے اور میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس کو یہ بیچ دوں، اس سے یعنی بیع کا عقد کر لوں اور بعد میں بازار سے لے کر اس کو دے دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب کیا دیا تھا؟ اور فرمایا تھا کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو تیرے پاس نہیں ہے وہ نہ بیچ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے پاس ہے نہیں، اس کی ملکیت میں نہیں اور اس کا اس پر قبضہ نہیں ہے، تو وہ چیز وہ آگے بیچ نہیں سکتا۔ جو چیز یعنی آن لائن تجارت میں کوئی آدمی خرید رہا ہے اور وہ خرید اس سے رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے، جیسے اس سے خریدنی یہ جائز نہیں ہے، ایسے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ آن لائن کوئی آدمی ایسی چیز بیچ دے جو کسی کے پاس ہی نہیں ہے، کسی کو کہہ دے کہ میں یہ چیز تجھے اتنے کی دیتا ہوں فلاں چیز، اور اس کے بعد وہ بازار میں جائے اس سے جا کے خریدے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز اس کی نہ تو ابھی ملکیت میں ہے، نہ ہی اس کے قبضے میں ہے، یعنی اس کی ملکیت نہیں ہے، نہ اس پر قبضہ ہے، تو ویسے بیچ رہا ہے ایسے کسی کو، تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز قبضہ میں لینے سے پہلے بیچے۔ ایسے کئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی شخص کوئی چیز اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچ دے۔ صحیح بخاری میں روایتیں ہیں، اس طرح سنن کی کافی روایات ہیں، اور اس یعنی قبضے میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ میرے خیال کے مطابق صرف غلہ وغیرہ نہیں بلکہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی ہر چیز میں قبضہ ضروری ہے، قبضے کے بعد چیز بیچی جائے، لیکن قبضے کی نوعیت جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، کہ ہر چیز کا قبضہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ اور حضرت زید بن ثابت کی روایت میں غلے کے علاوہ ساز و سامان کا ذکر آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ساز و سامان سلع کا لفظ آیا تھا کہ لا تباع السلع حتیٰ یعنی ینقل التجار الی رحالہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے منع فرمایا کہ ساز و سامان کو بیچا جائے حتیٰ کہ تاجر لوگ اس سامان کو اپنے گھروں میں منتقل کر لیں۔ اس میں یہ سلع کا لفظ یہ عام ہے، اس میں غلے کے علاوہ باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ کچھ اہل علم کے ہاں صرف غلہ جات میں قبضہ ضروری ہے، باقی چیزوں میں ضروری ہے، لیکن حضرت زید بن ثابت کی اس روایت میں جس میں لفظ سلع آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف غلہ نہیں باقی چیزوں میں بھی قبضہ ضروری ہے۔ تو بہرحال قبضے سے پہلے چیز کو بیچنا یہ بھی ناجائز ہے۔ عام خرید و فروخت میں ناجائز ہے، تو آن لائن تجارت میں بھی ناجائز ہوگا۔ اس میں کوئی شخص اگر کوئی چیز اس طریقے سے بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی سے وعدہ کر سکتا ہے، وعدہ ہو سکتا ہے، مثلا یہ کہے کہ میں آپ کو اتنی مدت تک مہیا کر سکتا ہوں، یہ تو کہہ سکتا ہے نا،
باقاعدہ حتمی بیع نہ کرے، صرف بیچنے کا وعدہ کر سکتا ہے کہ میں یہ چیز تجھے اتنی دیر تک دے سکتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کیا کرے، بازار میں جائے اور چیز خرید کے لے آئے، اور اس کے بعد پھر مشتری جو یعنی جس کی طرف سے طلب آئی ہے اس کو وہ بیچ سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے وعدے کا، یعنی وعدہ کر سکتا ہے، باقاعدہ حتمی بیع نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ کسی کا وکیل بن سکتا ہے، یعنی اس کے پاس تو چیز ہے نہیں، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں چیز بیچ رہا ہوں، کیونکہ اس کے تو قبضے میں بھی ہے ہی نہیں، نہ اس نے خریدی ہے ابھی، اس کی ملکیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کا وکیل بن کے، ایجنٹ بن کے چیز اس کو دے سکتا ہے، یعنی بیچ سکتا ہے۔ یعنی وہ کہے کہ یہ چیز میں فلاں سے یا فلاں ادارے سے، فلاں کمپنی سے خرید کر آپ کو دے دوں گا، لیکن اس میں میرا اتنا کمیشن ہوگا۔ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وکالت کا طریقہ جو ہے یہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ جو مشتری ہے اس کو کہہ دے کہ میرے پاس تو نہیں، لیکن میں کسی کے پاس سے تجھے خرید کر دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا میرا اس میں کمیشن ہوگا۔ اپنا کمیشن طے کر لے، کسی سے خرید کر دے دے، تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ مطلب ہے کہ اس میں ایک طریقہ ہے وعدہ کا، صرف وعدہ کر کے، اور دوسرا طریقہ ہے کسی کا وکیل اور ایجنٹ بن کے اور اس پر کمیشن لے کے کسی سے چیز خرید کر دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ اس نے ابھی خریدی ہے، کسی کو پہلے ہی بیچ دے کہ میں یہ چیز تجھے یہ اتنے کی بیچتا ہوں فلاں چیز، اور خود اس کے بعد بازار میں جا کے وہ خریدے۔ بلکہ بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، قیمت پہلے وصول کر لیتے ہیں، اس کے پاس ہوتی نہیں، قیمت مشتری سے پہلے وصول کر لی، اور اسی قیمت سے آگے جا کے کوئی چیز کسی سے خرید لی، خرید کر وہ پھر اس کو دے دی اور اس پر جو ہے منافع کما لیا۔ تو یہ چیز ایسی اس نے بیچی ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں تھی، اس کے قبضے میں نہیں تھی۔ اس کی جو ہے وہ ایک دوسری صورت جس کا جو ہے وہ جواز ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جس کو ہم بیع سلم کہتے ہیں، بیع سلم کی ایک صورت ہے۔ بیع سلم جو ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ پہلے بات ذکر کی تھی کہ آن لائن تجارت میں دو قسم کی جو بیوع ہیں وہ نہیں ہو سکتی، دو قسم کے تجارتی لین دین نہیں ہو سکتے، ایک منی ایکسچینج کا اور دوسرا بیع سلم کا۔ یہ دو کاروبار نہیں ہو سکتے اس میں، کیونکہ ان میں قبضہ فوری ضروری ہوتا ہے۔ یعنی منی ایکسچینج یا اس میں کرنسی کے تبادلے میں دونوں طرف سے فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ فوری یعنی یدن بے یدن، یا اس میں یہ ہے کہ ہا بے ہا، یعنی فوری ادائیگی ضروری ہے۔ اس لیے اس میں کوئی آدمی آن لائن تجارت نہیں کر سکتا، اس میں فوری ادائیگی ممکن نہیں ہوتی۔ اس طرح بیع سلم کے اندر بھی ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو اس نے جو چیز خریدنی ہے وہ تو صفات بیان کر دے گا، بعد میں اس کو ملے گی، لیکن اس کی قیمت فوری ادا کرنا یہ ضروری ہے، قیمت فوری ادا کی جاتی ہے، جبکہ آن لائن تجارت میں فوری ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ دو قسم کی جو بیع ہے یہ آن لائن نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں اگر کوئی کرنا چاہے تو اور طریقہ کار ہو سکتا ہے اس میں۔ یعنی جو ممکن ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایسے کرے کہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے، وکیل بنا کے ہو سکتی کہ ایک آدمی کسی سے آن لائن تجارت کر رہا ہے، گفتگو کے ذریعے سے کر رہا ہے یا وہ باقاعدہ تحریر کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو وہ چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ کوئی وکیل، اپنا نمائندہ، اپنا کوئی ایجنٹ بنا دے جو فوری ادائیگی کر دے۔ اگر اس کا کوئی وکیل ایجنٹ فوری ادائیگی کر دے گا تو پھر تو یہ بیع ٹھیک ہوگی، لیکن اگر اس کے بغیر کرے گا تو پھر یہ منی ایکسچینج یا بیع سلم یہ آن لائن نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں بیع سلم جو ہوتی ہے نا، ہم بات قبضے کی کر رہے تھے نا، تو قبضے میں یہ جو بیع سلم ہے اس میں استثناء ہے۔ ایک طرف تو ہر قبضہ فوری ضروری ہوتا ہے نا، لیکن دوسری طرف قبضہ جو ہے وہ ضروری نہیں، کیونکہ اس میں چیز بعد میں لینی ہوتی ہے۔ بیع سلم کے اندر جو چیز کسی نے خریدی ہے وہ چیز بعد میں لینی ہوتی ہے،
اس کا جو ہے وہ قبضہ فوری نہیں ہوتا، کیونکہ بات ہی اس شرط پر ہوتی ہے نا کہ چیز بعد میں وصول کرنی ہے، اور بعد میں چیز کی جو وصولی ہے اس کی بنیاد اصل یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ چیز کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اگر صفات وغیرہ بیان نہ کی جائیں تو پھر یہ بیع بھی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ مجہول کی بیع ہے یا معدوم کی بیع ہے۔ بعض دفعہ جو بائع ہے اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بیع سلم وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اور حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ ان دونوں نے بیان کیا ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا کرتے تھے، گندم، جو، اس طرح منقع وغیرہ میں، اسی طرح زیتون میں ہم بیع سلف کر لیتے تھے، یعنی شام کے کسانوں سے ہم بیع سلف کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم قیمت پہلے ادا کرتے تھے ایڈوانس، اور ان سے غلہ بعد میں وصول کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھنے والے راوی جو ہیں وہ ان کا نام محمد بن جو ہے وہ ابی مخالد ہے یا عبداللہ بن ابی مخالد، انہوں نے پوچھا کہ آپ ان سے سوال کرتے تھے کہ ان کے پاس کھیتی ہے یا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوال ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس کھیتی موجود ہے یا کہ نہیں۔ اس لیے امام بخاری نے اس کے بارے میں باب باندھا ہے کہ جس کے پاس اصل نہیں ہے تو کیا اس سے بیع سلم ہو سکتی ہے؟ اصل سے مراد یہی نا، اگر اس نے گندم کی بیع سلم کرنی ہے تو پھر فصل کا ہونا، کھیتی کا ہونا، اگر کھجور منقع کی بیع کرنی ہے تو پھر باغ کا ہونا، یہ اصل جو ہے اس کے بارے میں ہم سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے بیع سلم کی صورت جو ہے وہ کچھ استثنائی ہے، اس میں وہ چیز اس کے پاس ہو اس وقت یا نہ ہو، کیونکہ یہ بیع اصل ہو رہی ہے صفات کی بنیاد پر، تو صفات کی بنیاد پر بیع جو ہے وہ آدمی کر سکتا ہے۔ بیع سلم کی یہ صورت ایک یعنی استثنائی ہے۔ تو باقی عام جو بیع ہے اس میں کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ قبضے سے، تو قبضے کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں وہ نہ بیچے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز ابھی اس کے پاس آئی نہیں ہے، اس نے خریدی نہیں ہے یا خرید لی اس کے قبضے میں نہیں آئی، تو اس کو آگے وہ نہیں بیچ سکتا۔ تو وہ قبضہ جو ہے وہ یا تو خود کرے گا، اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یا اس کا ایجنٹ یہ باقاعدہ اس چیز کو اپنے قبضے میں لے گا، اس کے بعد پھر آگے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، یعنی قبضے کے بغیر نہ بیچے۔ تو یہ بات تو ہم کر رہے تھے نا قبضے کے بغیر، کیونکہ بیچنا جائز نہیں، اس لیے کوئی آدمی حتمی بیع نہ کرے لیکن کسی سے وعدہ کر سکتا ہے، وعدہ کر لے یا پھر کسی کا وکیل بن کے خود وکیل بن کے اس پر کمیشن وغیرہ وصول کر کے وہ چیز کسی کو بیچ سکتا ہے، وہ چیز جو اس کے اپنے پاس نہیں ہے یا اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور سے لے کر وہ دے سکتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ایک صورت کچھ اہل علم نے بیان کی ہے کہ قبضے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بعض دفعہ چیز خریدی ہوتی ہے لیکن ابھی قبضے میں نہیں آئی، تو اس سے پہلے وہ نہ بیچے حتیٰ کہ اس کے قبضے میں آ جائے، یعنی اس حدیث کے مطابق قبضے میں لے کر آگے بیچے۔ لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ قبضے کی یہ صورت، ایک شخص نے چیز ایک یعنی خریدی ہے اور اس وقت یعنی جب تک قبضے میں نہ لے اس میں آگے تصرف نہیں کر سکتا، جس جگہ سے خریدی ہے اس جگہ سے اس چیز کو منتقل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ اخراجات جو ہیں مشتری کے ذمے ہوں، مثلا مشتری نے اسی وقت سے وہ چیز جو ہے وہ یعنی اس میں اس کی کوئی مداخلت شروع ہوگی، یعنی اس نے اخراجات شروع کر دیے اور ذمہ داری قبول کر لی کہ اب نفع نقصان بھی اسی کا ہے، تو پھر اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے اگر اخراجات پر وہ چیز آ رہی ہے اور اس کے نفع نقصان کا مالک بن گیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اب کیا ہو گیا، اس کا قبضہ ہو گیا، اب اس میں تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث آتی ہے نا الاخراج بالضمان، نفع جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے نقصان کا ذمہ دار ہے تو پھر اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی اسی کا ہوگا، اگر کسی کے نقصان کا ذمہ دار نہیں تو پھر نفع بھی اس کا نہیں ہے۔
لیکن اگر کسی آدمی نے چیز خریدی اور وہ کسی کی دکان یا اس کے گودام سے وہ آ رہی ہے اور یہ اخراجات سارے کے سارے بائع کر رہا ہے، تو پھر تو بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ جب تک کہ بائع کی طرف سے مشتری کے حوالے نہیں کر دی جاتی چیز، اس وقت تک اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دوران اخراجات بھی بائع کے ہیں اور اس میں تصرف بھی وہی کر سکتا ہے۔ اگر اس دوران نقصان ہو جاتا ہے، ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار بھی بائع ہے۔ اس دوران ہونے والے نقصان کا ذمہ دار بائع ہے، لہٰذا اس سے یہ اس کی ملکیت میں شمار ہوگی، اسی کے قبضے میں ہوگی، کیونکہ اس کا قبضہ ہے، اس کی ملکیت ہے، وہی اخراجات کر رہا ہے۔ اگر نقصان ہو جائے ذمہ دار بھی وہی ہے۔ لیکن جب اس نے دوسرے کے حوالے کر دی چیز تو پھر یہ مشترکی بن گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی کسی چیز میں تصرف کرتا ہے تو اس کو تصرف کی اجازت اس وقت ہوگی جب اس پر وہ کچھ خرچ بھی کرے گا، اس کے اخراجات سنبھالے گا، اس کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوگا، پھر ہی اس کو اس میں تصرف کا حق ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی یہ اس میں قبضے کی ایک صورت کچھ ہو سکتی ہے کہ ایک ہے کہ باقاعدہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے، ایک ہے کہ ابھی چیز آ رہی ہے لیکن اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اخراجات بھی اس کے جو ہے وہ قبول کر لیے ہیں، تو پھر اس کا نقصان بھی ذمہ داری بھی جب قبول کر لی ہے تو پھر گویا کہ وہ اس میں تصرف کا بھی حق رکھتا ہے، تصرف اس میں کر سکتا ہے اس طریقے سے۔ باقی جو ہے کچھ اس کے علاوہ اور بھی اس کی کچھ شرائط یا کچھ ضابطے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔